بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سفر المظفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے۔ ماہ محرم کے بعد اس مہینے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس مہینے کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے، زمانہ جاہلیت میں اہل مکہ اس مہینے میں سفر پہ روانہ ہوتے، تو سفر کرنے کی وجہ سے مکۃ المکرمہ میں مردوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہوتی، اور یہ کہا جاتا کہ اب مکہ خالی ہے، کہ مکۃ المکرمہ میں مرد موجود نہیں ہے، تو مکہ کے خالی ہونے کو سفر کہا جاتا۔ اسی طرح یہ بھی ایک وجہ بیان ہوئی ہے کہ اس مہینے میں لوگ اپنا سامان تجارت لے کر مختلف شہروں کی طرف روانہ ہوتے، اور اس مہینے سے قبل 3 مہینے مسلسل حرمت والے گزرے ہوتے تھے، جن مہینوں میں اہل عرب نہ قتال کرتے تھے، یعنی نہ تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرتے، نہ ہی قتل و غارت کرتے، اور نہ ہی چوری چکاری کیا کرتے تھے، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے۔ 3 حرمت والے مسلسل مہینے گزرنے کے بعد اس مہینے میں یہ قافلوں کو لوٹتے، اور قافلوں کا سامان لوٹ کر ان کو خالی ہاتھ کر دیتے۔ تو قافلوں کی اس بے سر و سامانی کو بیان کرنے کے لیے، ان کے لٹنے کے بعد ان کے خالی پن کو ظاہر کرنے کے لیے اس مہینے کو سفر کہا جاتا تھا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں اس مہینے کے نام کو برقرار رکھا، اس مہینے کے نام کو تبدیل نہیں فرمایا۔ یہ ماہ سفر ہی ہے، لیکن ساتھ اسلام کا نظریہ پیش کر دیا کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ ماہ سفر کے اندر نحوست پائی جاتی ہے، اور نحوست کے اسباب یہ تھے کہ ان کے مرد قتل ہوتے، ان کے قافلے لٹتے، ان کا سامان چھن جاتا، تو وہ یہ سمجھتے کہ یہ مہینہ آیا ہے تو اس مہینے کی وجہ سے ہمارے مرد قتل ہوئے، اس مہینے کی وجہ سے ہمارے قافلے لٹے، اس مہینے کی وجہ سے ہمارا سامان ہم سے چھینا گیا، اگرچہ اس کے اسباب کچھ اور ہوتے، اگرچہ اس کے اسباب ان کی اپنی دشمنیاں، اپنی نفرتیں، اپنی عداوتیں اور اپنی سستی اور غفلت ہوتی، لیکن وہ یہ سارا ملبہ جو ہے وہ نحوست کا نام دے کر ماہ سفر کے اوپر ڈال دیا کرتے تھے۔ اسلام نے یہ تصور دیا ہے کہ ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ، ہر گھڑی رب ذوالجلال کی پیدا کردہ ہے۔ کسی لمحے میں، کسی گھڑی میں، کسی دن اور کسی رات میں کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہے۔ نحوست انسان کے اپنے افعال میں ہے، نحوست انسان کے اپنے کردار میں ہے، نحوست اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ بندہ رب کا نافرمان ہو تو اس کے اوپر نحوست طاری ہوتی ہے۔ انسان کی اپنی سستی اور غفلت اسے منحوس بنا دیتی ہے۔ رب ذوالجلال نے نہ کوئی لمحہ منحوس بنایا ہے، نہ کوئی گھڑی منحوس بنائی ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جاہلانہ فکر کو رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، لا عدوى ولا طیرۃ ولا ہامۃ ولا سفر، فرمایا نہ کوئی بیماری از خود متعدی ہوتی ہے کہ ایک سے دوسرے کو لگ جائے، بلکہ اسباب ہوتے ہیں، وہ اسباب ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہوتے ہیں تو بیماری وہاں پہنچتی ہے۔ از خود کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اور دوسرے نمبر پہ نہ ہی کسی قسم کی کوئی بد شگونی ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آج میں نے فلاں کو دیکھ لیا لہٰذا میرا دن منحوس گزرے گا، آج ہاتھ سے کانچ کا برتن گر کے ٹوٹ گیا، شیشہ ٹوٹ گیا تو آج نحوست ہوگی، آج بلی نے راستہ کاٹ لیا تو نحوست ہوگی، آٹا گوندتے ہوئے آٹے کے ذرات برتن سے باہر گر گئے تو نحوست ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دین میں لے کے آ رہا ہوں، اگر اس دین کی تعلیمات پہ تم عمل کرو گے تو تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں ہوگی، کسی قسم کی کوئی بدشگونی نہیں ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا، ولا ہامۃ، اور نہ ہی کسی انسان کی وفات کے اوپر الو بولتا ہے۔ یعنی لوگوں کے ہاں یہ تصور تھا کہ اگر الو بولے تو فلاں شخص فوت ہو جائے گا، الو بولے تو
بیماری آ جائے گی، الو بولے تو گھر جل جائیں گے۔ الو تو ایک پرندہ ہے، جیسے باقی پرندے بولتے ہیں وہ بھی اپنی آواز نکالتا ہے، اور قرآن کے فرمان کے مطابق ہر چیز رب ذوالجلال کی تسبیح کرنے والی ہے۔ اور سورہ صافات میں رب ذوالجلال نے پرندوں کی جو تسبیحات ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے، اور الو بھی ایک پرندہ ہے، اور وہ بھی اللہ رب العالمین کی تسبیح کرنے والا ہے۔ وہ صبح کو بولے، شام کو بولے، وہ تو اللہ کی تسبیح کے لیے بولتا ہے، لیکن جہلا نے اسے بدشگونی قرار دیا، اسے نحوست قرار دیا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الو کا بولنا کسی کی موت کا سبب نہیں ہے، الو کا بولنا کسی کی جو پامالی ہے یا غربت ہے یا کسی سے سامان چھن جانے کا سبب نہیں بنتا۔ اور چوتھے نمبر پہ ارشاد فرمایا ولا سفرا، اور نہ ہی ماہ سفر المظفر میں کسی قسم کی کوئی نحوست ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہم اس ملت بیضا کے ماننے والے ہیں، ہم اس روشن دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے متعلق ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکتکم علی ملت بیضاء لیلھا کنہارھا، اے ایمان والو میں تمہیں ایسی روشن ملت دے کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی ہی روشن ہیں جتنے کے دن روشن ہیں۔ تو اب ان روشن دن اور رات کے ہوتے ہوئے ہم نحوست کا خیال کریں تو یہ ہماری اپنی جہالت ہے، ہمارا دین سے دور ہونا ہے، ہماری اپنی غفلت ہے کہ ہم نے اسلام کی تعلیمات کو درست طریقے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ اور دوستان مکرم، اس مہینے میں لوگ سفر کا آغاز نہیں کرتے، لوگ تجارت کا آغاز نہیں کرتے، رشتے نہیں کرتے، شادیاں نہیں کرتے، اس کو منحوس سمجھتے ہوئے۔ کتنا بڑا ظلم ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے ساتھ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے میں سفر بھی کیا ہے، اس مبارک مہینے میں ایک روایت کے مطابق نکاح کا انعقاد بھی کیا ہے، لیکن آج ان کا کلمہ پڑھنے والا اور ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر کے محمدی اور مصطفی کہلانے والا نحوست کا نظریہ لے کر بیٹھا ہوا ہے۔ آئیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے۔ علامہ ابن قیم جوزی نے زاد المعاد کے اندر اس کو بیان کیا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکۃ المکرمہ میں قیام پذیر رہے۔ ان 13 سالوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد ایک مبلغ کی طرح اپنے شب و روز کو بسر کیا، دین کا داعی بن کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی ہے، لوگوں کی طرف سے ملنے والی مشکلات، مصائب اور تکالیف کو آپ نے برداشت کیا، رضائے الہی کے لیے آپ نے صبر کیا، اور اپنے ماننے والوں کو صحابہ کرام کو بھی صبر کی تلقین فرمائی۔ لیکن اللہ کے حکم سے جب آپ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو رب ذوالجلال نے آپ کو اب مبلغ کے ساتھ ساتھ مجاہد بننے کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ نے جہاد کی فرضیت کر دی، جہاد فرض ہو گیا۔ تو جب جہاد فرض ہوا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دفعہ جب مجاہد بن کے اللہ کے دین کے لیے نکلے، جہاد کے لیے نکلے، اور سب سے پہلا غزوہ وہ اسی مبارک مہینے کے اندر ہوتا ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کو ساتھ لے کر ابوا کی طرف، جسے ودان بھی بولا جاتا ہے، اس علاقے کی طرف تشریف لے گئے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ آپ کے علم بردار ہیں، سفید پرچم اسلام کی علامت وہ حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ہے، اور محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ المنورہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ اب سرکار سب سے پہلے جس غزوہ میں تشریف لے گئے وہ غزوہ ابوا ہے، اور جس کا دوسرا نام غزوہ ودان ہے۔ یہ پہلا غزوہ ماہ سفر المظفر میں ہوتا ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو کیا سرکار اس مبارک سفر کے لیے روانہ ہوتے؟ یہ جو اسلام کا ایک نیا باب کھلنے جا رہا تھا، اور بعد ازاں اس پر اسلام کی فتوحات ہیں، اسلام کی وسعت ہے، اسلامی ریاست کا ایک نظام اس جہاد کے اوپر بننے کے لیے جا رہا تھا، تو کیا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم منحوس مہینے کا انتخاب فرماتے؟ کیا رب ذوالجلال اس منحوس مہینے میں سرکار کو غزوہ کے لیے، جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیتا؟ علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غزوہ کے لیے تشریف لے گئے تو مسلسل 15 دنوں تک آپ سفر میں رہے ہیں، مسلسل 15 دن آپ مدینہ منورہ سے باہر رہے ہیں، سفر میں جاتے ہوئے
اور اس مقام پہ پڑاؤ کیے ہوئے اور وہاں سے واپس آتے ہوئے، تو اس واسطے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ عیاں کر رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے کسی دن اور کسی رات میں، کسی ہفتے اور کسی مہینے کے اندر کسی قسم کی کوئی نحوست نہیں رکھی۔ اسی طرح جو خیبر ہے وہ بھی ماہ سفر المظفر کے اندر فتح ہوتا ہے، اور وہاں بھی محبوب علیہ الصلاۃ والسلام مسلسل کئی دنوں تک ٹھہرے رہے ہیں۔ اور علامہ ابن اسیر نے اپنی کتاب الکامل میں ایک روایت کو درج کیا، اس میں اگرچہ ضعف ہے لیکن روایت یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح بھی اسی مہینے میں منعقد ہوا تھا۔ تو میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا اللہ کی تقدیر پہ ایمان ہے، ہمارے ساتھ جو اچھا ہو رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہمارے نظریے کے مطابق درست نہیں ہو رہا، یا جس میں ہمارے لیے ناکامی ہے، یہ سب کچھ رب ذوالجلال کے حکم سے ہے، اللہ کی رضا سے ہے۔ تو آئیے ہم اللہ کی تقدیر پہ راضی ہونے والے بن جائیں۔ مرضی مولا از ہما اولا کی عملی تفسیر ہماری ذات ہو، ہمارا کردار بن جائے، انشاءاللہ رب ذوالجلال ہماری زندگی کو آسان فرمائے گا، اور ہماری سستی اور غفلت کی وجہ سے جو سستی جو نحوست طاری ہوتی ہے، ہم کبھی بھی اسے اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے کسی دن، کسی مہینے اور کسی سال کی طرف منسوب نہ کریں۔ یہ اسلام کے خلاف نظریات ہیں۔ رب ذوالجلال ہمیں ایسے نظریات سے، ایسی بدعات سے، ایسے افکار سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔